آپ کل پروگرام سے آنورڈ آپ بھی صورتحال دیکھ رہے تھے، ہم بھی رات 2:30-3 بجے تک آس پاس ہی رہے. کیا تاثر ابھرا آپ کا؟ ریاست بے بس ہوئی ہے، خان اور خان کی جو ورکرز ہیں انہوں نے کمال کر دکھایا ہے، جمہوریت، آزادی اظہار رائے، جمہوری پیمانے، یہ کہاں رہ گئی یہ ساری باتیں؟ دیکھیے، یہ تو نہ تو کوئی جمہوریت کا سوال ہے، نہ کوئی آزادی اظہار رائے کا سوال ہے. ایک مقدمہ جو ہے ایک عدالت میں چل رہا تھا، وہاں خان صاحب پیش نہیں ہوئے. عدالت نے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دی. پولیس وہ وارنٹ لے کر لاہور پہنچی اسلام آباد سے، اور یہاں کارکنوں نے مزاحمت کی ہے، اس کے آگے کھڑے ہو گئے. اب پولیس جو تھی وہ نہتی تھی، اس کے پاس اسلحہ نہیں تھا، کیونکہ جو ماڈل ٹاؤن کا سانحہ ہوا اس کے بعد پھر احتیاط سے کام لیا جاتا ہے. اور یہ کل رات گئے تک جو ذمہ داران ہیں پولیس کے یہ اداروں کی، ان کے ہاں بھی یہ سوچ تھی جو آپ نے واقعہ ذکر کیا کہ کوئی ایسا دوبارہ صورتحال پیش کوئی نہ آ جائے، کیجولٹی نہ ہو جائے، جی. کوئی ایسا نہ ہو کہ بڑے پیمانے پر لوگ جو ہیں وہ نشانہ بن جائیں، زخمی ہو جائیں. تو ایک طرف یہ احتیاط تھی، اور دوسری طرف ورکر جو تھے ان کو کال تھی کہ آپ نے سامنے کھڑے ہونا ہے. اور پیٹرول بم جو پھینکے گئے ہیں، پولیس کا کہنا یہ ہے کہ وہ انہوں نے پھینکے ہیں، کارکنوں نے پھینکے ہیں. تو بہرحال جو ہوا ہے یہ اچھا نہیں ہوا. دیکھیں، قانون جو ہے اور قانون نافذ کرنے والے ادارے، ان کا احترام باقی رہنا چاہیے اور ان کی ریٹ باقی رہنی چاہیے. رہ گئی یہ باقی. اسی طرح اب اس طرح اب تانے دینے سے کام تو نہیں چلتا نا. یہ ملک ہمارا ہے نا، کہ پڑوسی کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں، ہم اپنے ملک کے بارے میں بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. تو پھر ہم اس سے لا تعلق ہو کے کیسے بات کریں؟ نہیں، لا تعلق نہیں رہ سکتے، صحیح کہہ اس رہے ہیں. لیے جو کچھ ہوا ہے وہ افسوسناک ہے. اور آج وہ شاعری رحمان صاحبہ نے تو زرداری صاحب کی ایک وہ فوٹیج بھی جاری کی. جی جب انہیں گرفتار کیا گیا، کس طرح ہنستے مسکراتے ہوئے انہوں نے ان کو اہلکار کو چائے پانی پیش کیا، دستخط کیے، اٹھ کے چلے گئے. دستخط کیے، ان کے ساتھ گاڑی میں بیٹھے چلے گئے. دیکھیے، جو روایت ہے ہمارے ہاں، بلکہ میں ایک واقعہ اور پڑھا تھا جو نواب افضل آباد کے دور میں جب اکبر بگٹی صاحب گرفتار کرنا تھا، غالباً ایک آدھا پولیس افسر اور 2-3 اہلکار تھے، وہ گاڑی پہ گئے اور بگٹی صاحب ساتھ بیٹھے ہوتا نہیں تھا. لوگ جیل چلے جاتے تھے ہنسی خوشی. اب اگرچہ کہ ماحول ایسا پاکستان میں بنا ہوا ہے کہ لوگوں کی پکڑ دگڑ ہوتی ہے، یہ ماحول کو پسندیدہ نہیں ہے اور ایسا ہونا نہیں چاہیے. انڈیا میں دیکھیں کتنے سیاسی لیڈر پکڑے جاتے ہیں، کتنی سیاسی جماعتوں کے خلاف کاروائیاں ہوتی ہیں. ایسی کاروائیاں نہیں ہوتی، اور پاکستان میں بھی نہیں ہونی چاہیے. نوبت یہاں تک نہیں ہونی چاہیے. لیکن یہ ایک لمبی کہانی ہے، کس نے کیا کیا اس پہ ہم نہیں جاتے. تو آپ جب ایک آپ کے وارنٹ جاری ہو گئے، پولیس کے پاس وہ موجود ہیں، تو پھر دو ہی طریقے ہیں. یا تو آپ فوری طور پر اپنے آپ کو ان کے حوالے کر دیں، سرنڈر کر دیں، یا پھر آپ عدالت کے پاس چلے جائیں اور وہاں سے ضمانت قبل از گرفتاری جو ہے اس کی کوشش کریں. تیسرا کوئی راستہ نہیں ہے، جیسے کہ دیگر کیسز میں ایسا ہوا ہے. دیکھیے، یہ جو اس طرح کی ریزسٹنس ہے نا، یہ جاتی ہے پھر طالبانائزیشن کی طرف. طالبان جو ہیں اس رویے سے پیدا ہوتے ہیں، اس رویے سے شدت پسندی پیدا ہوتی ہے. ریاستی ریٹ کو چیلنج کرنا، ریاست کی ریٹ جو ہے اس کے لیے مشکل پیدا ہوتی ہے. یہ وہ مناظر ہیں جو ہم کراچی میں ایک زمانے میں دیکھتے رہے، پھر اس زمانے میں ہم نے وزیرستان میں دیکھے ہیں، قبائلی علاقوں میں دیکھے ہیں. تو ہم اس سے آگے بڑھ گئے تھے. ہماری قانون کی جو ریٹ ہے وہ نافذ کی تھی. اب یہ جو کچھ ہوا ہے یہ افسوسناک ہے، اور عمران خان صاحب کو بڑے ٹھنڈے دل سے اس پہ غور کرنا چاہیے. اور ہمارے فواد چودھری صاحب نے کہا کہ ہم عمران خان صاحب کو رانا ثناء اللہ کے حوالے نہیں کر سکتے. یہ انہوں نے بھی کہا، اور جو میں نے پروگرام کی انٹرو میں عرض کی نا سر آپ سے، وہ خبر بھی ہے، ایک تجزیہ بھی ہے کہ جی پہلے تو ان کے بیانات سے تاثر ملا، چاہے شاہ صاحب کا بیان ہو یا خان صاحب کا اپنا ویڈیو بیان ہو، کہ وہ شاید تیار ہیں سرنڈر کرنے کے لیے حالات کو دیکھتے ہوئے. لیکن پھر اس بیچ ایسا کیا ہوا کہ وہ بھی رک گئے اور فواد صاحب کو اسٹیٹمنٹ دینی پڑی. میری معلومات یہ کہتی ہیں کہ اس بیچ اس فیصلے کے بعد پی ٹی اے کی قیادت کو یہ معلومات ملی یا انہیں کہا گیا کسی خیر خواہ کی جانب سے یا ود ان دی پارٹی، آئی ڈونٹ نو، کہ
ان حالات میں گرفتاری نہ دیجیے گا، انہوں نے پھر آپ کو باہر نہیں آنے دینا، ایک سے دوسرا کیس، دوسرے سے تیسرا کیس، عدالتیں ختم ہو گئی نہیں یہ میں ان کی انٹرنل بات بتا رہا ہوں، انٹرنل جو ان کی گفتگو ہو رہی ہے، یہ وہ وجہ بنی کہ پھر وہ نہ صرف خود بھی ڈٹ گئے بلکہ ان کے کارکنان بھی ڈٹ گئے، ادروائز وہ تقریباً تیار ہو گئے۔ نہیں ایسی کل عمران خان کی حکومت آ جائے اور مولانا ثناء اللہ کو گرفتار کرنا چاہیں، وہ شہباز شریف صاحب کو گرفتار کرنا چاہیں تو وہ بھی یہی شو کر دیں، وہ کہیں گے ہم عمران خان کے سپورٹ نہیں کریں گے۔ یہ کیسے ہو، کیسا تماشا ہم لگا رہے ہیں؟ نہیں پھر کل کو کوئی اور بھی اسٹیج پولیٹیکل شو کر دینا، بظاہر کوئی بھی لیڈر مولانا فضل الرحمان کہیں تو ان کے تو عمران خان صاحب سے ایک قسم کی ذاتی دشمنی بن چکی ہے، وہ کیسے حوالے کر دیں گے قانون کے؟ تو یہ ویسے نیب کے سامنے مولانا بھی اڑ گئے تھے ایک دفعہ، کو یاد ہوگا، احتجاج کیا انہوں نے، اور اس کے بعد عدالت گئے، پشاور ہائی کورٹ گئے۔ یہ جو معاملہ ہے نا، اس طرح کی مزاحمت جسے کہتے ہیں آپ، اس کی کوئی گنجائش کسی ایسے معاشرے میں نہیں ہے جو قانون کی حاکمیت کا دعوے دار ہو۔ تو جذباتی طور پر جو بات بھی کہی جائے اور جو بھی کی جائے، اس کے نتیجے جو ہیں اچھے نہیں ہیں۔ اور اب میں ذرا لاہور ہائی کورٹ کی بات کر بات سن لیں، ابھی عدالتوں سے ریلیف مل رہا ہے نا، تو عدالتیں اس ملک کی ختم ہو جائیں گی اگر خان صاحب کو خدا نہ خواستہ گرفتار کر لیا جائے تو عدالتیں بند ہو جائیں گی، تالے لگ جائیں گے ان کو۔ نہیں بالکل نہیں، کھلی ہوئی تھی، آج بھی وہی ان کو ریلیف نہیں ملے گا۔ نہیں لاہور ہائی کورٹ جتنے لوگ گرفتار ہوئے ہیں، جو نیب نے گرفتار کیے ہیں، ان کو بھی تو بالآخر مہینوں کے بعد سے ہی، سالوں کے بعد سے ہی ملا ہے ریلیف، یعنی کورٹ سے ملا ہے نا۔ ہر دور میں، بھٹو صاحب کے دور میں، میں نے کل بھی کہا آپ کو، چودھری ظہور علی کو کیسا ریلیف ملا؟ جو مقدمے درج ہیں، کیونکہ ایک مقدمے میں پکڑے گئے، دوسرا مقدمہ درج، دوسرے میں پکڑے گئے، تیسرا مقدمہ درج، اس میں ضمانت ہوئی، چوتھا مقدمہ درج۔ جب عدالت نے دیکھا کہ یہ تو بالکل میلیفائڈ انٹینشن ہے، تو انہوں نے کہا آنے والے تمام ان کا آنے والے مقدمات، یہ جسٹس مولوی مشتاق حسین، جسٹس سردار اقبال، ان کے فیصلے ہیں بھائی، سارے جو مقدمے درج ہوں گے ان میں بھی بیل۔ تو آپ، یہ ہماری تاریخ ہے، ہم نہیں چاہتے اس کو دہرایا جائے، بالکل ٹھیک ہے، لیکن یہ کہنا کہ مولانا ثناء اللہ جو ہیں ان کے حوالے نہیں ہم حوالے کریں گے، یہ انتہائی مغالطہ انگیز بات ہے، خلط مبحث ہے، اور ایک بیرسٹر کو، ایک قانون دان کو اس لہجے میں گفتگو نہیں کرنی چاہیے۔